تو آج کل پاکستان میں کافی ذکر آ رہا ہے یہ ترکی ڈرامہ ارطغرل کا. تو میں نے کہا کہ ذرا آج بات کریں ایک قاتل میٹیورائٹ کا جو آٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ کے اوپر گرا تھا 1888 میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں، سوال یہ ہے کہ میٹیورائٹ یا ایسٹرائڈ، اس میں فرق کیا ہے؟ اور واقعی یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میٹیورائٹس ہیں یا ایسٹرائڈس ہیں، یہ پتھر ہیں خلا میں، اسپیس کے پتھر ہیں یہ. اب کوئی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں. یہ جو پتھر ہیں ان کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ میں ایسٹرائڈ ہوں یا میں میٹیورائڈ ہوں. خالی یہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ ڈیمارکیشن کرتے ہیں یا ان کی ڈیفینیشن بناتے ہیں کہ چلیں اگر وہ چھوٹا ہے ریلیٹیولی سائز میں تو ہم اس کو میٹیورائڈ کہیں گے، اور اگر وہ تھوڑا بڑا ہے تو ہم اس کو ایسٹرائڈ کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہیں یہ پتھر ہی. تو میٹیورائڈ یہ ڈی کے ساتھ، یہ چھوٹا پتھر ہے، کنکری کے سائز کا بھی ہوتا ہے، یا اس سے تھوڑا بڑا کر لیں یا کچھ فٹ کے حساب سے کر لیں اور کمرے جتنا کر لیں. اس کو ہم میٹیورائڈ کہیں گے جب وہ خلا میں ہوتا ہے. اچھا، جب وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں زمین کے داخل ہوتے ہیں تو اس کی جو فرکشن ہوتی ہے وہ اکثر ان میٹیورائڈس کو یہ جلا دیتی ہے. تو وہ آپ کو ایک شہاب ثاقب یا شوٹنگ سٹار جیسے نظر آتے ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں میٹیور. ٹھیک ہے، میٹیورائڈ پتھر جب وہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر آیا اور وہ جل گیا، اور بہت اس میں خوبصورت اس میں آپ کا خالی ایک شہاب ثاقب میٹیور جیسے ہوتے ہیں، وہ فائر بال ہوتے ہیں اگر تھوڑا اس کا سائز بڑا ہے. کبھی کبھار وہ ہرے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، تو بڑا خوبصورت وہ آپ کو وہ نظر آتے ہیں شوٹنگ سٹارز. وہ میٹیور ہیں. اور اگر وہ پتھر سروائیو کر جائے ایٹماسفیئر سے زمین کے اوپر گرتے وقت، جب وہ زمین تک گر جائے تو وہ جو پتھر زمین کے اوپر آیا اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں میٹیورائٹ، ٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کیا چیز ہوئی؟ میٹیورائڈ جو پتھر خلا میں ہے، اگر وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں جلا آ کے اور ہمیں شوٹنگ سٹارز کے حساب سے نظر آیا، وہ میٹیور. اور جب وہ زمین کے اوپر گر گیا اور ہمیں پتھر مل گیا، اس کو ہم کہتے ہیں میٹیورائٹ. تو اب بات کرتے ہیں کہ 10 اگست 1888 یا 1888 کو کیا ہوا. رات کے تقریباً 8:30 بج رہے تھے. یہ ایک چھوٹا شہر تھا سلیمانیہ. وہ آج عراق کے کردستان کے علاقے میں ہے، مگر اس وقت وہ آٹومن امپائر کا حصہ تھا. وہاں سے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پر کچھ پتھروں کی بارش ہوئی ہے. تقریباً 10 منٹ تک پتھر گرتے رہے اور جو آس پاس کی فصلیں ہیں وہ فلیٹ ہو گئیں. بلکہ اس کے قریب، سلیمانیہ کے قریب ایک اور گاؤں تھا، وہاں پر ایک آدمی بھی ان کا انتقال ہو گیا اسی پتھر کے گرنے کی وجہ سے. اور ایک اور آدمی جو ہیں وہ کافی سیریسلی انجر ہوئے اور وہ پیرالائز ہو گئے. اب یہ پہلا انسیڈنٹ ہے جو اسٹرانومرز کو پتہ ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک میٹیورائٹ کی وجہ سے یا ایک میٹیور کی وجہ سے ایک جان بحق ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں اس انسیڈنٹ کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ابھی پچھلے مہینے ایک جرنل ہے میٹیورائٹس اینڈ پلانیٹری سائنس، اس میں ایک پیپر چھپا جس میں جو ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے آٹومن مینیوسکرپٹس کی چھان بین کی ہے. ابھی کچھ سال پہلے جو ترکی حکومت ہے اس نے بے انتہا 60 ملین جو ڈاکیومنٹس ہیں آٹومن ایرا کے، وہ انہوں نے ڈیجیٹائز کر دیے. تو ایک لحاظ سے ریسرچرز کے لیے آسانی ہو گئی اگر اس میں ان کو کچھ تلاش کرنا ہے. تو یہ جو ریسرچرز تھے انہوں نے کی ورڈز تلاش کیے، فائر بال یا سٹونز فرام دا اسکائی یا میٹیورز، اور ان کو 10 میچز ملے.
اس میں سے 3 جو خط ہیں وہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں ہیں، بلکہ اس میں سے ایک جو ہے وہ لوکل جو گورنر تھا سلیمانیہ کے علاقے کا، اس نے وہاں سے خط لکھا اس وقت کے سلطان کے لیے. یہ تھے سلطان عبد الحمید دوئم. میرا ویسے ان سے کوئی رشتہ نہیں، عبد الحمید اور پھر سلمان حمید، لیکن نہیں، میرے ان سے کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے ان کو خط لکھا کہ دیکھیں یہاں پر یہ پتھروں کی بارش ہوئی اور ایک انسان کی جان بحق بھی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا پتھر جو سیمپل تھا میٹیورائٹ کا، وہ بھی اس خط کے ساتھ وہاں پر استنبول گیا. اب ان ریسرچرز کو سلطان عبد الحمید کا جواب نہیں ملا ہے ابھی تک، اور نہ ہی ان کو یہ پتھر، یہ جو میٹیورائٹ تھا اس کا سیمپل، وہ ان کو استنبول کے میوزیم سے ملا ہے. لیکن اس میں اتنی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ واقعی یہ جو انسان کا انتقال ہوا تھا، یہ جو آدمی کا انتقال ہوا تھا، وہ اس میٹیورائٹ کی وجہ سے ہی ہوا تھا. اب ان کی چھان بین وہ اور کریں گے، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس میں ان کے 10 میچز تھے، تو ریسرچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی اور مواد موجود ہے. آٹمن امپائر میں شاید کچھ اور انسیڈنٹس بھی ریکارڈ ہوئے ہوں، اور پھر اگر جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو ان کا خیال ہے کہ وہ سلیمانیہ کے علاقے میں جا کے وہ تلاش کریں گے کہ شاید وہ میٹیورائٹس مل جائیں، کیونکہ اس میں ذکر ہے ریکارڈز میں، وہ جو خط ہیں، کہ وہ ایک پیرامڈ جیسا ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر جا کر گرا تھا. اور واقعی اگر آپ اس وقت کی تصویریں دیکھیں تو اس میں وہ ایک قسم کا وہ پہاڑ سا وہ نظر آتا ہے. تو ریسرچرز کا خیال ہے کہ وہ اس کے بعد جا کر اس کو تلاش کریں گے. اب یہ اس قسم کے واقعات تاریخ میں ہوتے ہیں، بلکہ تاریخ کی بات تو چھوڑیں، ابھی کچھ سال پہلے 2013 میں یہ ایک رشیا کا ایک سائبیریا کے علاقے میں ایک چلابنسک کی ایک جگہ ہے، وہاں پر لوگوں نے صبح کے وقت بہت سارے فائر بالز دیکھے، بلکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کے پاس وہ ڈیش بورڈ کیمراز ہیں، تو اس میں وہ ریکارڈ بھی ہوئے. اور وہ جو پتھر ہے، وہ جو میٹیورائٹ جو آ کے گرا، وہ بلکہ ایک لیک تھی، اس میں آ کے وہ برف کے اندر سے وہ گرا لیک میں جا کر، اور اس کو اب سائنسدانوں نے اس کو ریکور کیا. تو وہ ایک خیال یہ ہے کہ وہ ایک 65 فٹ کی وہ ایک پتھر تھا جو کافی تیزی سے ہمارے ایٹماسفیئر سے آیا، بلکہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ ہے تقریباً 65,000 کلومیٹر گھنٹے کے حساب سے. تو بہت تیزی سے وہ آیا، اور اس کی جو شاک ویوز ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری کھڑکیاں بھی ٹوٹیں، اور بہت سارے لوگ، تقریباً 1200 لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن کوئی جاں بحق اس میں نہیں ہوئے. تو خیال یہ ہے کہ یہ جو 1888 والا انسیڈنٹ تھا سلیمانیہ میں، وہ غالباً اسی قسم کی فائر بال تھی جو سائبیریا میں چلابنسکی کے علاقے میں نظر آئی. اب اور بہت مشہور والے انسیڈنٹس بھی ہیں. ٹنگسکا 1908 کا ہے، اس میں ہمیں سائنسدانوں کو نیچے کوئی میٹیورائٹ تو نہیں ملا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک فائر بال قسم کی چیز آئی جس نے کافی بڑا علاقہ سائبیریا میں فلیٹ کر دیا تھا. اس کے خاص طور سے درخت وغیرہ جو ہیں وہ بالکل جل گئے تھے. تو خیال یہ ہے کہ وہ میٹیورائٹ جو ہے وہ زمین تک تو نہیں پہنچا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جل گیا، اور اس کی وجہ سے، اس کی شاک ویو کی وجہ سے بہت سارے علاقے وہ جل گئے اور فلیٹن آؤٹ ہو گئے. ایک اور بڑی دلچسپ اگزامپل ہے. 1954 میں ایک خاتون تھی الاباما میں، وہ اپنے گھر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں 30 نومبر کو اپنے صوفے کے اوپر، اور غالباً ایک گریپ فروٹ جتنا ایک میٹیورائٹ جو ہے وہ چھت سے آیا اور ان کی ہپ کے اوپر آ کر وہ ٹکرایا، اور ان کی جو ہے کافی بروز بھی آیا. اس کی بہت ساری تصویریں بھی موجود ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ لکی تھی کہ ان کے اوپر ایک آسمانی خلا سے پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر آ کر گرا، کیونکہ وہ بہت لوگوں کے اوپر گرتا نہیں، یا وہ ان لکی تھی کہ وہ پتھر، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، مگر خلا سے آ کر پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر آ کر ٹکرایا. لیکن اس میں ایک دلچسپ چیز یہ تھی
کہ یہ خاتون این ہاج جن کا نام تھا اور ان کا جو ہسبینڈ ہے ان کا یہ جو گھر تھا وہ کرائے پر تھا. تو جب وہ میٹیورائٹ آ کے ٹکرایا تو جو ان کا جو مالک مکان تھا اس نے یہ کہا کہ یہ جو میٹیورائٹ ہے وہ تو میرا ہے، کیونکہ یہ جو گھر ہے وہ میرا ہے، آپ تو صرف کرایہ دار ہیں. این ہاج نے کہا کہ بھائی یہ میٹیورائٹ جو ہے وہ آسمان سے آیا اور آ کر تو مجھ پر ٹکرایا. وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ جو ہے وہ تو انہی کے اوپر ٹکرانا چاہ رہا تھا کہ یہ آ کر میٹیورائٹ ان کے اوپر گرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹیورائٹ ان کا ہے. تو 1 سال تک یہ کیس جو ہے وہ لٹیگیٹ ہوتا رہا کہ میٹیورائٹ کو کون اس کی ملکیت رکھتا ہے. اب یہ انٹرسٹنگ سوال ہے، اس کے بارے میں نے بھی اور ویڈیو بنائے ہوئے ہیں کہ مارس یا چاند، اس کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، یہ جو خلا کی باڈیز ہیں، خلا کے پتھر ہیں، وہ کس کی اس کی اونرشپ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، اور ایونچولی بائی دا وے یہ جو این ہاج والا کیس ہے وہ سیٹل ہو گیا تھا، اور این ہاج اور ان کے ہسبینڈ نے $500 میں وہ میٹیورائٹ خرید لیا تھا، اور پھر اس کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا الاباما کے میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں. تو آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہیں، آپ کو یہ چھوٹے پتھر، خلائی پتھر جو ہیں وہ ایٹماسفیئر میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ شہاب ثاقب ہیں، اور اگر آپ لکی ہوئے تو شاید وہ پتھر جو ہیں وہ سروائیو کرے اور آپ کے آس پاس کہیں آ کر گرے. اور مگر خیال رکھیں اگر آپ بہت ہی زیادہ لکی ہوئے تو آپ کے اوپر ہی نہ وہ گر جائے. لیکن کوئی پریشانی کی زیادہ ضرورت نہیں. تمام تاریخ میں اس وقت تک ہمارے پاس صرف ایک ریکارڈ ہے کہ جس میں کوئی صاحب جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے تھے. ہو سکتا ہے اس تاریخ میں پہلے کبھی کچھ ہوا ہو، لیکن لائکلی ہوڈ جو ہے وہ بہت کم ہے. تو محتاط رہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، اور رات کے وقت آپ آسمان کو ستاروں کے لیے بھی اور شہاب ثاقب کے لیے بھی دیکھتے رہیں.